السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب آپ کی خدمت میں ایک سوال پیش کرنا ہے، اور یہ سوال میرا آپ سے تحریک لبیک کے سربراہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی کے بارے میں ہے۔ جو میرا سوال یہ ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں؟ جیسا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی 13 اکتوبر سے جب ایل پی کے کارکنان پر گولیاں چلائی جا رہی تھی، شیل مارے جا رہے تھے، اس وقت علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب جو ہے آگے سب کو کر کے، اور آپ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آپ بھاگ گئے۔ دراصل اس کی حقیقت کیا ہے؟ علامہ حافظ انس حسین رضوی صاحب اس وقت کہاں ہیں؟ ان کی کیا خبر ہے؟ جیسا کہ آپ کا چینل ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے، آپ کے ویوز بھی ماشاءاللہ اچھے آ رہے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ آپ کے ویڈیوز بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، چینل بھی آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے، تو میں آپ سے سوال یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ وہ لوگ جو علامہ حافظ سعد حسین رضوی کو غلط کہہ رہے ہیں یا ان کے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں، آپ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ کیا سعد حسین بھائی اس میدان سے بھاگ گئے تھے؟ وہ اس وقت کہاں ہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ جی، آپ کا سوال جو ہے وہ ایک بڑی جماعت کے سربراہ سیاسی جماعت ہے، جیسے یہ ہو گئی تحریک انصاف، یہ بھی ایک جماعت ہے، اور دوسری ہو گئی تحریک لبیک، یہ بھی ایک جماعت ہے، اور تیسری جو ہے اس وقت یہ 3-4 جماعتیں جو بڑی جماعتیں ہیں، یہ تمام سیاسی جماعتیں ہیں۔ اور جو تحریک لبیک کے سربراہ کے بارے میں آپ نے سوال کیا، یہ بھی ایک بڑی جماعت ہے جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور ان کو بہت سارے لوگ چاہنے والوں نے ان کو ووٹ دیا۔ اور جو آپ نے سوال کیا کہ بھاگ گئے 13 اکتوبر سے، یہ بھاگنے والی بات تو کوئی دل رکھنے والا بندہ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ بھاگنا ہوتا تو اتنے لوگ شہید کرانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر بھاگنا ہوتا تو اپنے بچے شہید کرانے، بچے اپنے پیش کر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر بھاگنے والے ہوتے، فرمایا جن کا پورا گھر کا گھر لٹ گیا انہوں نے اف تک نہیں کی، اور جن کی بچیاں بھی جیل کے اندر گئی ہوں، جن کی بیٹیاں، جن کی مائیں، جن کی بہنیں، جن کی بیوی، فرمایا یہ تمام سب کچھ قربان کر کے وہ یہی کہتے رہے کہ ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اچھا دیکھیں علامہ صاحب، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ بھاگ گئے، میں خود بھی ان کو چاہنے والا ہوں الحمدللہ۔ یہ جو لوگ ان کے بارے میں گھٹیا بکواس کر رہے ہیں، اس بارے میں آپ ان کو کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حافظ سعد حسین بھاگ گئے، ان کو آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ ان کو میں یہی جواب دینا چاہوں گا کہ میں اپنی طرف سے نہیں دوں گا جواب، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ اگر یہ بات ان کی عزت بڑھانے کے قابل نہیں ہے، یہ جو بات کر رہے ہیں ان کی عزت گھٹانے کی بات کر رہے ہیں، اور اللہ جن کو عزت عطا فرماتا ہے ان کی عزت کوئی گھٹا نہیں سکتا۔ جو بات کر رہے ہیں ان کو یہی جواب دینا چاہوں گا، اگر کوئی بندہ آپ کے بارے میں ایسی بات کرے تو آپ کیا سننا گوارا کریں گے؟ اس بندے سے محبت کریں گے جو آپ کے بارے میں ایسے الفاظ کہے؟ اور جی آپ کا پورا یعنی جو بات لوگ کہہ رہے ہیں، آپ نے عوام کی بات سامنے رکھی ہے، جو بات کہہ رہے ہیں اگر ان کے ساتھ ایسا ہو، ان کا گھر لٹ جائے، گھر جو ہے ان کا مسمار کر دیا جائے، ان کے بچے قید میں ہوں، بیویاں بہنیں مائیں قید میں، اور ان کے بعد ان کے بارے میں یہی سوال کیا جائے، تو دل رکھنے والا بندہ کبھی بھی یہ بات نہیں کرے گا۔ اور دوسری بات یہ رہی کہ آپ اس وقت کہاں ہیں، تو یہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہ جو ہیں جو ان کی کمیٹی کے ممبر ہیں سرور شاہ صاحب، ان کا بیان آیا تو وہ کہنے لگے کہ علامہ سعد حسین رضوی ایجنسیوں کے قبضے میں ہیں، ان کے پاس ہیں۔ اب بھی خبر سننے کو ملی ہے کہ وہ جو ہے ان کے پاس ہیں، اور انہیں عدالت میں پیش کیا جائے، انہیں سامنے کیا جائے۔ اتنا عرصہ وہ بیٹھنے والے نہیں ہیں، بہت سارے عوام کا سوال ہے کہ وہ چھپنے والے بیٹھنے والے نہیں ہیں، وہ ضرور بھی سامنے آتے اگر وہ آزاد ہوتے، وہ آزاد نہیں ہے، قید میں ہے، اس لیے وہ سامنے نہیں آ رہے۔ یہ عوام کا سوال تھا اور ان کا یہی جواب ہے۔ اگر یہی بات آپ کے بارے میں کہہ دی جائے تو آپ کیا کہیں گے؟
آپ برداشت کریں گے, آپ اسے اچھا کہیں گے, آپ کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہوگی. بھاگنے والوں میں سے تو ہو ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ جن کا نام ہی سعد حسین ہو, جو حسین کا خادم ہو, جو حسین کو چاہنے والا ہو. جب امام حسین میدان سے نہیں بھاگے تو امام حسین کے چاہنے والے اور ان کو ماننے والے وہ بھی میدان سے بھاگنے والے نہیں ہیں. اچھا, میرا آخری سوال آپ کی خدمت میں, جن لوگوں نے تحریک لبیک کے کارکنان پر ظلم کیا, جنہوں نے سعد حسین بھائی پر گولیاں چلائی, جنہوں نے ان کو زخمی کیا, ان ظالموں کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اتنا کہوں گا یہ بات کہ ظلم کرنے والا جو ہے نا, ظلم ہمیشہ مٹ جاتا ہے. ظلم جیسے ہی ہوتا ہے مٹ جاتا ہے. اور محبوب کریم کا فرمان ہے, ظالم جو ہے ہمیشہ قیامت کے دن اندھیرے میں ہوگا. اور دوسری بات یاد رکھنا, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. جیسا ہم کسی کے ساتھ کریں گے. میں یہاں پر ایک واقعہ سنانا چاہوں گا. ایک بزرگ گزرے ہیں, جب بھی کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرتا, انہیں مارتا پیٹتا, جب وہ ملاقات کرتا نا, وہ کہتے یار پچھلی باتیں چھوڑ دیں. وہ کہتے پچھلی باتیں چھوڑ دیں, کیونکہ وہ جو گزر گیا اسے یاد نہ کریں. اب آگے ہم مل کے بیٹھتے ہیں, کوئی بات نہیں. اگر کوئی مار بھی جاتا, زیادتی کر جاتا, ظلم کر جاتا, وہ خاموش ہو جاتے. جب وہ دوبارہ ملنے آتا کہتے ان باتوں کو چھوڑو. یہ واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ جب وہ فوت ہو گئے, کسی نے ان کو خواب میں دیکھا, پھر سوال کیا, پوچھا گیا بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. انہوں نے خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا جیسے میں لوگوں کے ساتھ کرتا تھا, رب نے میرے ساتھ ہی ویسا معاملہ فرمایا. جب میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا چھوڑو پچھلی باتوں کو, کیونکہ میں بھی درگزر کرنے والا تھا, رب نے میرے ساتھ درگزر کیا. یعنی آج ہم دنیا میں لوگوں کے ساتھ محبت کریں گے, درگزر کریں گے تو ہمارے ساتھ درگزر ہوگا. اگر ہم ظلم کریں گے تو ظالم ہمیشہ اپنے ظلم کے انجام تک پہنچتا ہے. اور اللہ تعالی ہم سب کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے اور ظالموں کا ساتھ دینے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے.